سیلری کتنی ہوتی ہے عام سے عام بندے کی، مطلب کم سے کم بندے؟ تو آپ اس سے بھی ایکسٹرا پیسے کما سکتے ہیں. تو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو ایڈوائس میں دوں گا، وہاں پاکستان سے لائسنس ضرور لے کے آئے. لائف اسٹائل وہ بہت ہی ایک بزی لائف اسٹائل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ جو آپ کو یہاں رہنے کے لیے سب سے مطلب ہونا بہت ضروری، جس طرح لائسنس ہے، جس طرح کار ہے، جس طرح گھر ہے، اس کے بعد پیسے بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز وہاں سے جب آپ لیگل طریقے سے یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ریاض حسین ہے، امریکہ سے، اور آج ہم پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور ویڈیو کے ذریعے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں آپ جب آئیں گے انشاءاللہ مختلف جس حساب سے مطلب جس ویزا طریقے سے بھی آپ آتے ہیں، کہ مطلب ویزا ہو یا چاہے ورک ویزا ہو یا اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آپ اسکالرشپ لے کے آتے ہیں، تو آپ کو یہاں آنے کے بعد کیا کیا مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں سے آپ کو فیصد سے گزرنا ہوگا. تو ان سب چیزوں کے لیے یہ ویڈیو ہے. اچھا، اس کے علاوہ لوگوں نے مختلف سوالات کیے ہیں، جن میں لوگوں کا پوچھنا یہ تھا کہ کتنا وہاں کی عام بندے کی سیلری ہوتی ہے، یا کم سے کم کتنا کماتے ہیں، گروسریز کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کا سوالات بھی تھے. ہر ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ جانیں گے. تو ان سب سوالات کا جوابات دینے کے لیے اور پھر آپ کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام پروسیس بتانے کے لیے آج پھر ہمارے ساتھ ہے جناب انجینئر امتیاز حسین صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. کیسے ہیں؟ تو لوگوں کا مختلف قسم کے سوالات، آپ نے اسکالرشپ کا بتایا، پھر ورک ویزے کا بتایا. تو آج کا ٹاپک جو ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں جب آپ یہاں آتے ہیں تو مختلف قسم کے سوال ہیں. جب آپ آئیں گے تو کس لوگوں کی کن کن چیزوں سے گزرنا ہوگا. سب سے پہلی چیزیں جو آپ یہاں پہ آتے ہیں پرماننٹ رہنے کے لیے یا کچھ مطلب سال کے لیے بھی آتے ہیں، تو کیا کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ بہت شکریہ ریاض بھائی. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگوں نے ایک بار پھر سے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو اس کا بھی سبسکرائبرز تقریباً 2000 کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا ریاض بھائی، سب سے پہلے جب یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو آپ نے شروع میں کہا کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ویزاز لے کے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو جاب ڈھونڈنا پڑے گا، اور جابس کے لیے آپ کو یہاں پہ لائسنس ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تو لائسنس اگر آپ کو پاکستان میں ہے، اگر آپ نے پاکستان سے ڈرائیو کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو ایزی تھوڑا سا ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو کلاس لینا نہیں پڑے گا لائسنس کے لیے. اور دوسری بات، اگر آپ نے وہاں سے گاڑی چلا کے وہ چیزیں لے کے آئیں تو پھر آپ کو ضرور اپنی جو پرانا جو لائسنس ہے وہ بھی لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ذریعے آپ کو یہاں پہ ڈرائیونگ جو لرننگ ٹیسٹ وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو جو روڈ ٹیسٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا یہاں پہ، سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز میں کہوں گا اس کو، وہ ہے لائسنس کا ہونا. لائسنس کا ہونا ضروری ہے. لائسنس کے ہونے کے باوجود بھی آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹ تو دینا پڑے گا. وہ ٹیسٹ آپ کو دینا پڑے گا. تمام چیزیں رولز ریگولیشن کا سمجھ بوجھ. تو آپ کو صرف وہ جو کلاس لینا نہیں پڑے گا، لیکن روڈ ٹیسٹ آپ کو پھر بھی دینا پڑے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے کیا وہ اس کے لیے کتنی مطلب کوئی کتاب دیتے ہیں، پھر اس کے تیاری کرنا پڑے گا، یا پھر کمپیوٹر میں آن لائن ٹیسٹ ہوں گے، اور وہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فیل ہونے کے بعد کیا پروسیس کیا ہے اس کا؟ تو اس کے کتاب بھی ہے، اور اگر آپ فون یوز کریں تو فون میں ایپ بھی ہے. آپ وہ جو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون میں آپ اس پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہاں کی جو لا پڑھنے کے لیے، جو روڈ لاز ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے وہ ضروری ہے. اور دوسری بات، آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے پہلے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیوں پاکستان میں جو اسٹرنگ ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہے. جی جی. تو وہ تھوڑا سا لوگوں کو ہوتا ہے کنفیوژن. تو آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بالکل کسی ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کو جانتے ہو، یا دوست یار کسی کا بھی ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے 1-2 دن آپ ڈرائیونگ پریکٹس کر لیں، پھر آپ جا کے اپوائنٹمنٹ بنا کے ٹیسٹ دے کے آ جائیں. ٹھیک ہے. اگر ایک دفعہ ہم کمپیوٹر اس میں فیل ہوتے ہیں تو آپ پھر سے لے سکتے ہیں ٹیسٹ، لیکن ٹائم اس کا ہوتا ہے. وہ آپ کو پہلے جب آپ فرسٹ ٹائم فیل ہوتے ہیں تو آپ کو 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے ودن اے منتھ آپ پھر سے جا کے ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اگر اس کے بعد آپ پھر سے فیل ہو تو وہ پھر آپ کو بولیں گے بھائی آپ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد آ جائیں.
ٹھیک ہے. تو جیسے آپ فیل ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹائم بڑھاتے جائیں گے. صحیح. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس لائسنس کا پاکستان میں یا انڈیا سے جہاں سے آ رہے ہیں آپ کے پاس لائسنس ہو تو بہت اچھا ہے, آپ بہت سی چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. یہاں پہ اگر نہ ہو, اگر مطلب لائسنس نہ ہو, وہاں پہ ٹائم تھا, پھر وہاں سے نہیں لی, یہاں کے آ کے مطلب پھر سے شروع دوبارہ سے مطلب ہر چیز نئی سے شروع کیا, تو اس کے کتنا لمبا پروسیس ہو سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. اس کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ جو کلاس ہے ڈرائیونگ وہ لینے کی ضرورت ہے پہلے. اوکے. وہ پاس کرنے کے بعد پھر آپ کو ڈرائیونگ ٹیسٹ وہ الگ ہے. تو 2 پارٹس ہیں اس کا, ایک آپ کو جو روڈ ٹیسٹ اور ایک آپ کو جو روڈ سائن ٹیسٹ آپ کو ضرور دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس پہ ٹائم کافی لگتے ہیں. اگر آپ کے پاس پاکستان یا انڈیا یا کہیں سے آپ آتے ہیں, آپ وہاں کا اگر لائسنس آپ کے پاس ہے تو آپ کا بہت ٹائم یہاں پہ بچ جائے گا اس سے. اس کے بعد میں نے وہ پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ کچھ کسی کو آپ کے ساتھ ہونا بھی ضروری ہے, پھر کچھ اس طرح کی ریسٹرکشن ہے کہ جب تک آپ 2 سال یا ایکسپیرینس نہیں ہوتے آپ کے ساتھ کسی کو بٹھا کے. اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے تو آپ کو یہاں پہ کسی کے ساتھ پھر بھی ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کی عمر کم ہے 18 سال سے, پھر بھی آپ کو اس بندے کے ساتھ تقریباً 1 سال تک وہ آپ کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے گاڑی کو. اگر آپ کے پاس یہاں پہ لت سے آپ کی عمر اگر 25-30 سال ہے تو آپ بغیر لائسنس کے یہاں پہ گاڑی چلا نہیں سکتے ہیں, وہ انلیگل ہے. تو آپ کو پھر بھی کسی بندے کے ساتھ ہو کے جب تک آپ کو لائسنس ملے تب تک آپ کو کسی لائسنس بندے کے ساتھ گاڑی چلانے کی پابند ہونی چاہیے. اچھا, تو ان سب چیزوں کے لیے آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ آپ پاکستان میں انڈیا میں جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ کے پاس لائسنس ہو تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹائم چیزیں ہیں نا جو کسی کا ہونا ضروری ہے, یہ چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں. اور جو روڈ سائن ٹیسٹ ہے وہ مشکل ہے وہ کافی مشکل ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں سے لائسنس لے کے آئیں آپ جہاں سے بھی آتے ہیں. روڈ سائن ٹیسٹ تو میرے خیال میں پھر سے دینا پڑے گا. وہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ کو صرف وہ لینی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کم عمر کی ہیں تو آپ کو بالکل وہ ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہو گیا. دوسری چیز جو اہم ہے, پھر آپ مجھے تو کہتے ہیں, میں لوگ کو مختلف سوال کرتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا تمام چیزیں بتائیں, تو ہم نے یہ ویڈیو اس کے لیے بنایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے انشورنس ہو گیا, تمام چیزیں, کار انشورنس چیزیں, رینٹ کار کا. تو میں آپ کو اس میں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز, وہاں سے جب آپ لیگل طریقے سے یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں, اس کے بعد آپ کو سب سے فرسٹ جو چیز ہے لائسنس کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. لائسنس کے بعد آپ گاڑی لے لیں. یہاں پہ گاڑیوں کی قیمت بھی کم سے کم 2000 میں مل سکتے ہیں آپ کو. اچھا, زیادہ زیادہ آپ 2-3 لاکھ پہ بھی جا سکتے ہیں ڈالر. اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے لوگوں کا, کہتے ہیں کہ انشورنس کا ہونا بہت ضروری ہے یا ہے, تو پھر کس طریقے سے انشورنس لیا جائے, کار کا, ہیلتھ کا, ہاؤس کا. ہاں جی, تو گاڑی کا انشورنس بہت ضروری ہے. آپ کو اس کے لیے جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں ان کے تھرو جا کے پتہ کر لو. صرف ایک کو کال کر کے اس کو بتانا بھائی مجھے انشورنس چاہیے, وہ آپ کو بہت مہنگی پڑیں گے یہاں پہ. اگر آپ باہر جا کے لوگوں سے ملتے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پرووائڈرس یہاں پہ ہیں, تو آپ ان سب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سستے میں بھی آپ کو ملے انشورنس. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ایکسپیرینس زیادہ ہے ڈرائیونگ کے تو آپ کو سستے میں ملیں گے انشورنس. اگر آپ ابھی جوان ہیں یا ابھی 18-19 سال کی عمر ہے آپ کی, تو آپ کو جو انشورنس ہے وہ بہت مہنگا ہوا یہاں پہ. اور خدا نخواستہ کسی کا انشورنس نہ ہو اور معلومات نہ ہو ان کو ان چیزوں کا, اور پھر انہوں نے کہیں پہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اس سے؟ انشورنس نہ ہو اور گاڑی چلائے وہ تو یہاں پہ انلیگل ہے. تو فرسٹ تھنگ آپ کو انشورنس لینے کی ضرورت ہے. لیے بغیر آپ کو رجسٹریشن ہی نہیں ہوگی گاڑی کی. ٹھیک ہے. تو انشورنس بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ہیلتھ کا بھی اسی طرح ہے, ہیلتھ کا بھی ایسا ہی ہے, گھروں کا بھی ہے. بالکل. ہیلتھ کا یہ ہے کہ انشورنس بہت مہنگے ہیں یہاں پہ, لیکن آپ کو اگر آپ کے پاس انشورنس ہے تو اٹس اے پیس آف مائنڈ. اچھا, جب بھی آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان یا آگے پیچھے ممالک کی طرح نہیں کہ نکل گیا خالی گاڑی چلتا پھرتا گاڑی لے کے, باقی اس کا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہاں پہ انسپیکشن ہوتی ہے تمام چیزوں سے, پوری پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ کو روڈ پہ آتے ہیں. اس سے بھی اگر آپ نے کمی پیشی اگر کہیں سے رہ جاتی ہیں, پھر آپ بندہ اس کو نظر انداز کر کے روڈ پہ آتے ہیں, تو یہاں پہ قانون سخت ہے اور اس کے لیے آپ کو بڑی قسم کے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں. آپ کو اس طریقے سے مختلف قسم کے قانون کے گرفت میں آ سکتے ہیں. اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ بھال کے پھر آپ
اور روڈ پہ نکلیں. بالکل. دوسرا سوال امتیاز بھائی، تیسرا تیسری چیز جو آپ کو یہاں رہنے کے لیے سب سے مطلب ہونا بہت ضروری لائسنس ہے. جس طرح کار ہے، جس طرح گھر ہے، اس کے بعد جاب تو خیر بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. بالکل. یہ باقی چیزیں ہونے سے پہلے آپ کی جاب ہونی چاہیے یہاں پہ. کیونکہ بالکل آپ یہاں پہ تو یہی نا، جو میں آپ کو ایک بار پھر سے اس سے پہلے بتاؤں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ جب شروع میں آپ آتے ہیں تو کوئی جاب ڈھونڈنے پہلے، پھر آپ لائسنس کر لیں ساتھ ساتھ، اور جب لائسنس ملنے کے بعد گاڑی خرید لیں، اور گاڑی خریدنے کے بعد اس کے انشورنس وغیرہ، رجسٹریشن، یہ وہ سب کچھ آپ کو وہاں پہ وہ کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، تو یہاں پہ یہ ہے، ایک تو میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرتے چلوں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹائمنگ. یہاں پہ آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے، لوگ یہاں پہ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں. یہاں کا جو لائف ہے، لائف سٹائل، وہ بہت ہی ایک بزی لائف سٹائل ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ گھر میں بیٹھ کے کسی اور بولیں گے بھائی مجھے پک اینڈ ڈراپ کر لو ہر روز، وہ یہاں پہ ہو نہیں سکتا. یہاں پہ خیر آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اوبر ہے، یہاں پہ لفٹ ہے، لیکن کب تک؟ تو اس سے بہتر ہے یہاں پہ اوبر. میں نے یہاں پہ جب میں شروع میں آیا تھا، میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں یہاں پہ اوبر. جب میں شروع میں آ کے میں نے کچھ دیر ہمیں مختلف جگہوں پہ ہم گئے، تو اوبر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اس کے لیے جو آپ ایک بندے کی بیسک سیلری ہوتی ہے، اس کا آدھا تو ہے اس میں چلے جاتے ہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے ڈرائیونگ لائسنس ہی. ہاں، لائسنس لینا یہ تو ہر مسئلے کا حل ہے یہاں پہ. گاڑی لائسنس کے بغیر، ہاں لائسنس کے بغیر تو آپ گاڑی کے بغیر آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے یہاں پہ. اور جاب جو ہے کہاں پہ کریں اور کن اداروں میں ملنا آسان ہے؟ یہاں پہ یہ ہے، اگر آپ وہاں پاکستان میں آپ جاب کر کے آئیں، یا آپ پڑھے لکھے ہیں، یا آپ کا وہاں پہ بزنس ہے، تو یہاں پہ آپ اسی فیلڈ پہ جہاں جو آپ وہاں پہ کر رہے تھے کام، اسی فیلڈ میں آپ کو کام ملیں گے یہاں پہ. لیکن یہاں پہ آ کے ایک دم یہ چیزیں ملنا تھوڑا مشکل ہے. تو زیادہ تر جو پاکستانی جب یہاں پہ آتے ہیں، انڈین پاکستانی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں پہ گیس اسٹیشن یا کوئی پیزا جگہ پہ یا کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ اس جگہوں پہ جابس ملنا بہت ایزی ہے یہاں پہ. وہاں پہ جا کے جابس کر کے پھر سیکھتے ہیں تھوڑا سا یہاں کے ماحول کے بارے میں، یہاں کی جو لوگ ہیں ان کے جو رہن سہن ہے، وہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد پھر آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا 5-6 مہینے کے بعد کہ مجھے نیکسٹ کیا کرنی چاہیے. تو آپ پھر اسی حساب سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں یہاں پہ کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو وہاں پہ پاکستان میں آپ نے جاب کیے ہوئے ہیں کوئی بڑے کمپنیز میں، تو آپ کو یہاں پہ مشکل نہیں ہے. وہ آپ وہاں کا جو ہے وہ رزمے، جو پاکستان میں ہم سی وی کہتے ہیں، وہ ضرور لے کے آئیں. اور جو ریفرنس لوگوں کے ہوتے ہیں ان کا فون نمبر وغیرہ، وہ آ کے جب آپ جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جاب ملنا مشکل نہیں ہے یہاں پہ. لیکن یہاں کا جو جاب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے پاکستان سے. پاکستان میں آپ ایک دوسرے کو اگر جانتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جاب دے دیتے ہیں. یہاں پہ جاب کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کو کام کر کے دکھانا پڑتا ہے. جاننے والا بندہ آپ کو جاب پہ رکھوا سکتا ہے، باقی تو آپ کو خود سے کرنا پڑتا ہے یہاں پہ. بالکل ظاہر ہے وہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ ہو گیا جاب، انشورنس اور ہیلتھ کا کیا ہے؟ ہیلتھ کا بھی اسی طرح انشورنس ایسے ہی ہے. ہیلتھ کا انشورنس ہونا کئی اسٹیٹس میں یہ ہے. اگر آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو وہ آپ کو سال کے آخر میں جب آپ ٹیکس فائل کرنے جاتے ہیں تو آپ کو چارج کرتے ہیں وہاں پہ، جو آپ کو جرمانہ ہے وہ. یہ کہ ہیلتھ کا یہ ہے کہ ہیلتھ کا انشورنس ہونا آپ کے لیے، جو ایک فرد واحد انسان رہتے ہیں دنیا میں، اس امریکہ میں، اس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو تو وہ کافی ایسی پریشانی ایمرجنسی میں اس سے بچ جاتا ہے. اگر نہیں ہو تو کوئی ایسا، میرے خیال میں ایسا کوئی قانون تو نہیں ہے کہ مطلب نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہو. ہیلتھ انشورنس ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میریلینڈ میں آپ کو لینے کی ضرورت ہے ہیلتھ انشورنس. اور ہیلتھ انشورنس منتھلی کتنے میں ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ کہ آپ سستے میں کوئی دیکھ لیں تو $150 سے کم پہ سستا یہ ہوگا 150 پہ مل جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ کافی این جی اوز بھی ہیں، کافی اور بھی یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آپ کو بہت سستے میں ملتے ہیں. بالکل. جیسے کہ $40 میں بھی آپ کو ملتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی چیزیں کور نہیں ہوتا. بالکل. یہاں پہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی آپ کا یہ ہے، خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب ہیلتھ کے حوالے سے کہ آپ کہیں پہ نقصان آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ایسے چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کا علاج بھرپور ہوگا. اور کیونکہ مختلف این جی اوز، جس طرح انہوں نے کہا کہ فنڈ کرتے ہیں مختلف ہاسپٹل کو،
اسی لیے کیونکہ وہ جو کوئی استطاعت نہ ہو ایمرجنسی میں لوگ آئیں ان کو وہ کرنے کے لیے. بالکل میں یہاں پہ ایڈ کرتے چلوں. بالکل صحیح بات ہے. پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں، پاکستان اور باقی جو ملکوں میں، کہ آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ آپ کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ وہ پہلے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو صحت ہے وہ بہت ہی ان کا پرائیورٹی پہ ہوتے ہیں. جی. اس کے بعد جب آپ ٹھیک ہو پھر وہ آپ کو بولیں گے بھائی آپ ہمیں منتھلی ایسا ایسا پے کریں گے. جی بالکل. یہ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں اخلاقیات کی جو اعلیٰ سطح پہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں اگر خدا نخواستہ کوئی جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھرپور علاج ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ عام انسان جو کمانے والا انسان جو امریکہ میں رہتے ہیں، اس کے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا جو وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہیلتھ انشورنس ہو گیا، کار انشورنس ہو گیا. یہ چیزیں بہت ضروری چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. سال کے آخر میں ٹیکس کی صورت میں، کسی اور صورت میں آپ کے پاس واپس آتے ہیں، آپ کی ریکارڈ اچھی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے. ورنہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ اس کا سب سے پہلا کام آپ کو علاج کرتے ہیں. تاکہ اگر آپ کے پاس کار میں اگر اتنی ایمرجنسی ہو کہ آپ کے پاس کار ٹائم سے نہ پہنچ سکے تو وہ آپ تک ایک عام انسان کے اوپر ہیلی بھی بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس میں آپ کو لے کے جائیں، آپ کا علاج ہو. یعنی کہ جو ایک پاکستان یا کسی دنیا میں لگژری لائف ایک بڑے سے بڑا انسان جیتا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن وہ ایمرجنسی کے طور پر ہے. اس لیے ہمارے جو فرض ہیں وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ بھی ہے ریاض بھائی، ایک آپ نے کہا بالکل، یہاں پہ یہ نہیں رہتا کہ آپ کالا ہو یا پیلے ہو یا پینک کے، جس طرح آپ کا جو بھی آپ کا رنگ ہے یا نسل ہے اس سے یہاں پہ کوئی وہ معنی نہیں رکھتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ ایک انسان ہے. یہاں پہ انسانیت کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ بیمار ہو، آپ کے پاس استطاعت نہ ہو تو یہاں پہ وہ پھر بھی آپ کا علاج کرائیں گے. اور جو یہاں کی جو امیر جو ہوتے ہیں، امیروں نے بہت سارے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی جن کے پاس پیسہ نہ ہو ان سے پیسہ نہ لیں، ان کو نہ کریں، ان کا علاج کریں. تو وہ انہوں نے ڈونیشنز بہت زیادہ دیے ہوئے ہیں یہاں کی جو گورنمنٹ کو. بالکل. اور یہ جو انہوں نے عرض کیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں کے سٹیزن جو لوگ ہیں، ان کی تو ان کیٹیگریز میں تو کوئی ان کو تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو پورا گورنمنٹ کا تھرو چل رہا ہوتا ہے، ان کا تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے جو دنیا سے آئے ہوئے مختلف ممالک سے، جن کے پاس ڈاکومنٹ نہ ہو یا اس طرح کی مصلحات ہوں، تو وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اٹھانا چاہے تو کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ مطلب بچانا ان کا مقصد ہوتا ہے، کسی طریقے سے انسان کی زندگی کو، ان کو محفوظ کرنا، ان کو ایک دوسرے سے بالکل محفوظ رکھنا. تو جب یہاں پہ لوگ آئیں گے ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کا بیسٹ ایڈوائس کیا ہے کہ بندے کو یہاں پہ آ کے سب سے پہلا کیا کریں اور کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اسموتھ لائف کی طرف لے کے جائے؟ اسموتھ لائف کے لیے یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے شروع میں کہا، سب سے پہلے جو لائسنس کا لینا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ لائسنس آپ کے پاس ہو تو آپ ایک یہاں پہ آزاد شہری کی طرح گھوم سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لائسنس نہ ہو، آپ کے پاس پڑھائی بہت آپ نے کیے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کا یہاں پہ جو آگے پیچھے جانا آنا آپ کے لیے ایک عذاب بنے گا. تو سب سے امپورٹنٹ جو ایڈوائس جو میں دوں گا وہ پاکستان میں، اگر آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں یا انڈیا پاکستان جہاں سے بھی، تو آپ اپنا جو وہاں پہ لائسنس بنا کے وہاں پہ گاڑی چلا کے پھر یہاں پہ آ جائیں، تاکہ آپ کے لیے ایزی ہوگی یہاں پہ جینا. بالکل. تو ایک یہاں پہ آگے پیچھے کیونکہ یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اتنا واکنگ ڈسٹینس نہیں ہوتا چیزیں، آپ کو گاڑی چلا کے جانا پڑتے ہیں ہر جگہ پہ. معاملے سے اگر آپ یہاں سے گروسری کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی آپ کو گاڑی لے کے جانا پڑتے ہیں. بالکل. تو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو ایڈوائس میں دوں گا، وہاں پاکستان سے لائسنس ضرور لے کے آئے. تو امتیاز بھائی، لوگوں کا سوال یہ بھی تھا کہ سیلری کتنی ہوتی ہے عام سے عام بندے کی، مطلب کم سے کم بندے کی سیلری کتنی ہوتی ہے، اور پھر گروسری، پھر اس طریقے سے گھر کا رینٹ، وہ پوچھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے ریاض بھائی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بار پھر سے. اگر آپ کا آپ نے کوئی آئی ٹی میں یا نرسنگ میں یا کوئی انجینئرنگ کی پڑھائی کی ہوئی تو پھر آپ کا سیلری یہاں پہ اچھا خاصا آپ کو ملتے ہیں. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ یہاں پہ آ کے کہاں سے شروع کرے، تو وہ یہاں پہ گیس اسٹیشن، اچھا ریسٹوران وغیرہ یا شاپنگ پلازاز میں کام کر کے بھی
اپنا خرچہ پورا چلا سکتے ہیں. یہاں پہ کم سے کم وہ 2500-3000 آرام سے بنا لیتے ہیں ڈالر. 3000 بنا لیتے ہیں. تو گھر کا رینٹ کتنا ہوتا ہے کہ مطلب کم سے کم جو ایریا ہے جو بہت, تو یہاں پہ تو سب ایریا اچھے ہیں لیکن ان میں سے بھی ہوتا ہے نا کہ کم سے کم ڈپینڈ کرتا ہے یہ بھی جہاں پہ آپ کا سیفٹی زیادہ ہو, جو جہاں پہ سیف آپ کو لگے وہی ایریا صحیح ہے. جہاں پہ سکول کی روٹین اچھی ہو وہاں پہ تھوڑا سا مہنگے گھر ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ جو عام جو گھر آپ کو 1200 میں ملیں گے, ایک 1 بیڈ روم, اچھا 1 باتھ روم اور کچن, اور کسی کا بیسمنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو $800-900 میں مل جائے گی, لیکن وہ بہت کم مشکل سے ہی ملتا ہے. گھر کا کرایہ جو ہے آپ کا ہوتا ہے 800 سے لے کے آپ 1500 کے بیچ میں رکھیں. سیلری آپ کی 3000 تک ہو سکتی ہے, 3500 بھی ہو سکتا ہے بندے کے اوپر. یہ تو 8 گھنٹے کی بات ہے. یہ آپ جتنا آپ کام کرو گے, یہ آپ نے 8 گھنٹے کی بات کی نا, آپ 24 دن. ہاں یہاں پہ یہ ہوتے ہیں کہ 40 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے ہفتے میں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو جاب ملے, اگر آپ پارٹ ٹائم کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر 10, 15, 20, 25 جتنے گھنٹے دیں, لیکن جو فل ٹائم یہاں پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی 40 گھنٹے پورے کام کرنا پڑتے ہیں. بالکل. تو ہفتے کا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا یہاں پہ. اور گروسری کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ گروسری کا بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس 1 یا 2 بندے ہیں گھر میں تو آپ کا پورا مہینے کا خرچہ $250-300 ہی آتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ہفتے کا اتنا ہوگا؟ ہفتے کا نہیں, آپ ایسا کریں نا, ہر 2 ہفتے کی آپ گروسری لے لیں تو وہ آپ کو $150-200 میں آرام سے آ جائے گا. یعنی کہ ہفتہ مہینے کا آپ لگا دیں 400-500. بالکل. تو 4 ہفتے کا آپ کا ایزیلی $400 میں آپ 400-500 میں. اگر آپ یہ رکھیں کہ 400 سے 600 کے بیچ میں رکھیں. جی, اگر آپ کے گھر میں صرف 2 بندے ہوں تو. اگر زیادہ ہیں 5-6 بندے ہیں تو پھر آپ پھر اچھا خاصا بنتا ہے. یہ تو ہے بالکل. ہم چونکہ اس لائف کے بارے میں بات کریں جو ایک بندہ کمپرومائز کر کے شروع میں جب ہوتا ہے نا, اس میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام چیزوں سے کمپرومائز کر کے اور پھر بھی پاکستان سے یا انڈیا سے بہت اچھا کھا پی کے زندگی اچھا گزارنے کے بعد بھی آپ کا اتنا خرچہ ہو سکتا ہے, پھر بھی اس میں بچ جاتا ہے. جو 3-4 یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ضروری چیزیں جو آپ کو بتا رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے. اس میں سے ایک آپ کا رینٹ, آپ کا انشورنس, آپ کا کار, آپ کی گروسری, آپ کا لائسنس تو ایک دفعہ ہی ہے. تو باقی ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد آپ کے پاس بھی آپ کتنا ایک سیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سیف ہو, اس کا گھر ہو آگے مستقبل میں. یہ سوال پھر سے آپ کو بتاتے, اس کا آنسر یہ ہوگا کہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ بھی, کیونکہ جتنا آپ کی فیملی سائز ہے اتنا زیادہ آپ کا خرچہ آئے گا. بالکل. لیکن اگر آپ کے پاس صرف 1 یا 2 بندے ہیں تو پھر آپ مہینے میں اگر 3000 کماتے ہیں ڈالر تو آپ آرام سے 1500 سیونگ میں 1100 سے 1200 تک آپ سیو کر سکتے ہیں آرام سے. پھر باقی بندے کی اپنی وہ ہوتی ہے پھر آپ بالکل. اور یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں تو آپ اوبر بھی چلا سکتے ہیں, یہاں پہ لیفٹ بھی چلا سکتے ہیں, باقی جو ٹیکسی وغیرہ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ اس سے بھی ایکسٹرا پیسے کما سکتے ہیں. تو ناظرین آپ تک یہ پہنچانا تھا, اور آپ ان ویڈیوز کو مختلف لوگوں تک شیئر کریں اور آگے سے آگے لوگوں کو پہنچائیں تاکہ کوئی بھی یہاں آتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے اور ان کا ٹائم بھی محفوظ ہوتا ہے, ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ امجد بھائی ایک دفعہ پھر تمام معلومات بتانے کے لیے. تو آخر میں آپ کیا میسیج دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پہنچنا ضروری بھی ہے, کیونکہ آپ ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچے تو ظاہر بات ہے اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ ٹائم بچ جاتا ہے, تمام چیزیں بچ جاتا ہے. ایک پیغام آپ دینا چاہیں؟ بالکل. آخر میں یہ ریاض بھائی, اگر کوئی بھی گلگت بلتستان سے یا پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو کوئی ان چیزوں میں مزید معلومات چاہیے تو آپ بالکل کامنٹس میں جا کے کامنٹس لکھ دیں تو ہم آپ کو وہاں بھی جواب دیں گے. اور آخر میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا. تو ابھی ماشاءاللہ سے 2000 کے قریب سبسکرائبرس ہو گئے ہیں ہمارے, اور مزید آپ لوگوں تک پہنچائیں اور چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. امتیاز بلتستانی آفیشیل چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور آخر میں ایک چیز, وہ جو اسکالرشپ کے بارے میں آپ میں سے کسی نے
बात नहीं किया लास्ट टाइम। हाँ बिल्कुल, सॉरी, बहुत शुक्रिया आपने याद नहीं चाहते कि वो ज़ाया हो, बिल्कुल कोई उससे फ़ायदा हासिल करे। स्कॉलरशिप बिल्कुल अमेरिका के लिए फुल ब्राइट मास्टर्स और पीएचडी के लिए तैयार यहाँ पे अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट में लिख दें कि लिंक भेजें, हम आपको ज़रूर वहाँ पे भेज देंगे। आप लाजमी रब्ता करें क्योंकि ये एक बहुत गोल्डन चांस है आपके पास। आप जो भी आप में से अपने आप को समझते हैं क्वालिफाई हैं तो आप लाजमी यूट्यूब पे आप वो करें, ईमेल कर दें, अपना ईमेल लिखें, अपना रिज्यूमे भेजें ताकि आप उस कम से कम अप्लाई कोशिश करें। इंशाल्लाह कोशिश करने से क्या कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल रियाज भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाल के ये चीज़ें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। बहुत